چائے بھی مجھ علی کا اور بھونکے بھی مجھ علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جو کھائے بھی مجھ علی کا حیدری. اور یاد رکھو یہ یا علی کہنا آج تو صرف ایک سمجھ لے کہ نوکری پسند آ جائے آپ کو، انشاءاللہ 10 دنوں میں آپ کو خیرات دے کر جاؤں گا. یہ یا علی کوئی ووٹ نہیں ہے، ماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا سیدزادہ، اس نبی نے کہا ہے جو آدم کا مولا ہے، جو نوح کا مولا ہے، جو عیسیٰ کا مولا ہے، جو یحییٰ کا مولا ہے، جو زکریا کا مولا ہے، جو انوش کا مولا ہے، جو ادریس کا مولا ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو حسن اول ہے، پیچھے رہ گئے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو تاریخ میں پہلا محمد ہے. اس پاک نبی نے فرمایا کہ اس پاک نبی نے فرمایا جس کا کلمہ آدم نہ پڑھے اس کو نبوت نہیں ملتی، جس کا کلمہ نوح نہ پڑھے اس کو نبوت نہیں ملتی، جس کا کلمہ ادریس نہ پڑھے اس کو نبوت نہیں ملتی. اس نبی نے فرمایا کہ اس نبی نے فرمایا جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مدثر ہے، جو مزمل ہے، اس نبی نے فرمایا یا علی بڑی مجبوری ہے جو تیرا نام سن کر خوش ہو جائے گا وہ نسل سلیمان ہوگا، جس کا چہرہ اتر جائے گا وہ نسل شیطان ہوگا. سارے مل کے بولو حیدری، سارے مل کے بولو حیدر حیدر. سلامت نہیں، سلامت نہیں ہے مولا، سلامت رکھے نا تو. یہ ہاتھ نہیں، امام حسین بادشاہ کی ماں خیرات عطا کرتی ہے. اور یاد رکھو مجلس میں میرے علامہ ناصر صاحب محترم فرمایا کرتے تھے مجلس میں ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس سے بطول دعا دے، جس سے بطول خیرات نہ دے اس کے ہاتھ تو نماز میں نہیں کھلتے، مجلس میں کیسے کھلتے؟ سلام میں نے ایک رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے، الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جب ابن زیاد نے حرامزادے نے کہا نا کہ یزید کہہ رہا بیعت کر، حسین فرماتے تیری بیعت اور میں کروں؟ نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے، نہ میرے باپے جیسا تیرا بابا ہے. چلو بات آ گئی ہے، وضاحت کر دوں. سیدزادہ 4 سال کے تھے امام حسین بادشاہ، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین بادشاہ نہ چلتے چلتے نانا کی گود میں آگے بیٹھ گئے. رسول اللہ نے حسین کی گردن چومی، حسین کی پیشانی چومی، سینہ چوما. سینہ چوم کے فرماتے ہیں حسین آج یہ تو بتا میں افضل ہوں یا تو افضل ہے؟ نبی صحابہ کو بتانا چاہتے تھے. رسول کہہ رہے حسین تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ نانا کی گود چھوڑی سامنے بیٹھ گئے. صحابہ کو اکٹھا کر کے نہ حسین نے اپنے گرد کیا. فرماتے ہیں نانا آپ بھی سن لیں، آپ کے صحابی بھی سن لیں، میں آپ سے افضل. سبحان اللہ. میں نے جی دلیل ہے میرے پاس، اس کی دلیل ہے. رسول تو جانتے تھے حسین مجھ سے کچھ فضیلتوں میں افضل ہے، لیکن صحابہ کو بتانے کے لیے رسول نے کہا حسین اگر دعویٰ کیا ہے دلیل ہے تیرے پاس؟ حسین فرماتے ہیں ہاں نانا میرے پاس دلیل ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں بتا ذرا میرے صحابہ کو بتا تو مجھ سے کن فضیلتوں میں افضل ہے؟ حسین بادشاہ مسکرائے، پہلی فضیلت بتا کے حسین فرماتے ہیں نانا میں آپ سے اس لیے افضل ہوں جیسے نانا مصطفیٰ مجھے ملا ہے آپ کو بھی نہیں ملا. جیسے نانا مجھے ملا ہے آپ کو نہیں، نانا ایسا نہیں ملا، نبیوں کا سردار. اس وقت پھر حسین بادشاہ نے فرمایا جیسے بابا ولیوں کا سردار مجھے ملا ہے کسی کو نہیں ملا. تیسری فضیلت نے صحابہ کی طرف منہ کر کے سنو صحابہ، تیسری فضیلت ایسی ہے کسی نبی کے پاس نہیں ہے. جو ماں حسین کو جنت کی عورتوں کی سردار ملی ہے کسی کو نبی نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں ملی. یہاں حسین رک گئے. سیدزادہ پھر رسول بولے حسین جی نانا
ایک فضیلت اور ہے نانا وہ آپ بتائیں. اس وقت رسول نے صحابہ کو اکٹھا کر فرمایا سنو صحابہ اے حسین ایک فضیلت ایسی ہے جو ساری فضیلتوں سے افضل ہے. صحابہ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے وہ کون سی فضیلت؟ اس وقت رسول فرماتے جیسے وفادار صحابی تجھے ملے ہیں مجھے نہیں ملے. جیسے وفادار صحابی تجھے ملے ہیں حسین مجھے نہیں ملے. حسین بادشاہ نے یہ بات نانا کی ذہن میں رکھی. سیدزادہ یہ فضائل کا جملہ ہے کبھی کربلا فضائل کے رنگ میں بھی سنا کرو. کربلا کے میدان میں شب عاشور حسین بادشاہ نے فرمایا اکبر جی بابا بیٹا چراغ بجھا. فضائل کا فکر نانا کی جو بات تھی وہ حسین دکھانا چاہتا کہ صحابی جو حسین کو ملے مجھے بھی نہیں ملے. یہ نبی کا فرمان ہے. اکبر بیٹا جی بابا چراغ بجھا. چراغ بجھ گیا. بجھنے کے بعد فرمایا بیٹا پھر جلاؤ. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ہمارے نور کے لاہور کے بہت بڑے خطیب تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب چراغ جلا نا تو چراغ جلنے کے بعد ایسا چانن ہو گیا کہ کربلا کی شعائیں عرض سے ٹکرانے لگے. ایک اور جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب چراغ بجھا نا چراغ بجھا 72 روشن ہو گئے. تو حسین بادشاہ نے اس لیے چراغ بجھایا کہ سیدزادہ شاید کوئی جانا چاہتا ہو کہ سب کو پتہ ہے کل موت ہے کل ہم نے زندگی کی بازی ہار جانا ہے کل دنیا سے چلے جانا ہے. شاید کوئی موت کی وجہ سے جانا چاہتا ہو لیکن شرمندہ ہو. حسین نے اس لیے چراغ بجھایا. چراغ بجھا کے حسین فرماتے جس نے جانا ہے جاؤ. نانے کا میں ضامن بڑے بھائی حسن کا میں ضامن ماں بطول کا میں ضامن جس نے جانا چلے جاؤ جنت تمہاری جنت تمہاری جس نے جانا چلے جاؤ. 9 مرتبہ سیدزادہ چراغ بجھا اور جلایا گیا. کوئی بھی نہیں گیا. کوئی بھی نہیں گیا. جب کوئی نہیں نہ گیا جناب حبیب ابن مظاہر حسین بادشاہ کے نا بچپن کے دوست ہیں. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اسی پہ بھی بات ہوگی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں حسین بادشاہ آج میں نوکر بن کے نہیں آپ آقا بن کے نہیں دوست بن کے ایک بات کرتا ہوں. جناب موسیٰ چلو بات پہلے کر دوں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آ جائے. جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ کیا کہا تھا پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا. ضد کی کہ مجھے اپنا آپ دکھا. کوکب دری کے اہل سنت علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو ایک تجلی نظر آئی نبی بے ہوش ہو گیا. تو جناب موسیٰ نے بھی کوہ طور پر کچھ نہیں دیکھا. معرفت والے جو بیٹھے قدموں پہ ہاتھ رکھے نا سیدزادہ حسین بادشاہ کے جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں آج آپ آقا بن کے نہیں میں نوکر بن کے نہیں دوست بن کے ایک بات کرتا ہوں. یہ جو حسین آپ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں جاؤ 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 کدھر جائیں مولا یا تو وہ منظر دکھانا نہیں تھا جو موسیٰ نے بھی کوہ طور پہ نہیں دیکھا. یا تو وہ منظر دکھانا نہیں تھا جو موسیٰ نے بھی کوہ طور پہ نہیں دیکھا. یعنی جو موسیٰ نے کوہ طور پہ نہیں دیکھا تھا حسین نے اپنے صحابہ کو کربلا میں دکھایا. جب کوئی نہیں نہ گیا تو نانا کی بات ذہن میں جیسے صحابی تجھے ملے مجھے نہیں ملے. سارے صحابوں کو ساتھ لیا. ساتھ لے کے نا حسین بادشاہ کربلا کے ٹیلے پہ آئے مدینے کی طرف منہ کر کے نانا ہائے قربان جاؤں پتہ نہیں کون اس فکرے پہ بولے گا معرفت والا فکرہ ہے. نانا مدینہ چھوڑ کربلا میں آ کے منظر تو دیکھ. آپ بلاتے تھے آتا کوئی نہیں میں کہتا ہوں جاؤ جاتا کوئی نہیں ہے. آپ بلاتے تھے آتا کوئی نہیں میں کہتا ہوں جاؤ جاتا کوئی نہیں. تو یہ حسین بادشاہ سے بیعت نہیں مانگ رہے تھے یہ انبیاء سے بیعت مانگ رہے تھے. حسین کا ہاتھ نہیں تھا یہ نبیوں کا ہاتھ تھا.
سبحان اللہ، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے ثمر کا نام حسین بن علی ہے۔ جب بھی محرم آتے ہیں امام بارگاہ سج جاتے ہیں، عزادار آ جاتے ہیں، پڑھنے والے آ جاتے ہیں، لیکن 2 مہینے ایسے ہیں، ایک مہینہ اللہ کا جسے رمضان کہتے ہیں، ایک مہینہ حسین کا جسے محرم کہتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں عبادت ہوتی ہے، ان دونوں مہینوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض پتہ شاہ صاحب کیا لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی شیعہ یہ ماتم کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، اس سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ یہ نماز پڑھیں حسین کو بخشیں، قرآن پڑھیں حسین کو بخشیں۔ او عقل کے اندھو، قرآن پڑھ کر اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکتا ہو۔ کیا بات، قرآن پڑھ کر اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد نہ پڑھ سکتا ہو۔ جو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے اسے تیرے میرے قرآن کی 2 مہینے، ایک اللہ کا ایک حسین کا۔ عبادت اس مہینے میں بھی ہے، عبادت اس مہینے میں بھی ہے، قرآن اس مہینے میں بھی ہے، قرآن اس مہینے میں بھی ہے۔ اور یاد رکھو عبادت دونوں مہینوں میں ہوتی ہے، لنگر بھی دونوں مہینوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اور حسین کے مہینے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اللہ اپنے مہینے میں بھوکا رکھ کر لنگر کرواتا ہے، حسین جو ہے لنگر کھلا کے عبادت کرواتا ہے۔ حسین اپنے مہینے، حسین جیسا نبیوں میں کوئی نہیں ہے۔ حسین کو دنیا والے سمجھے نہیں ہیں۔ حسین کس ہستی کو کہتے ہیں؟ حسین کتنی عظمت والے کا نام ہے۔ جب حسین بادشاہ نے کہا نا لکھ دے اپنے یزید کو میں بیعت نہیں کرتا، تو اس نے کہا حسین تیار ہو جا، گھوڑ سوار ہمارے پاس، تیر انداز ہمارے پاس، سارا کچھ ہمارے پاس، فوج لشکر سارا کچھ ہمارے پاس۔ حسین فرماتے ہیں پھر بک کیا بک رہا ہے؟ دیکھتا حسین یہ مانگ رہا تھا حسین سے، یہ مانگنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں سیدہ فکرہ دینے لگا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین بیعت کر۔ حسین فرماتے ہیں نہیں کر سکتا۔ دیکھتا حسین اگر نہیں کر سکتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، گھوڑ سوار ہمارے پاس، تیر انداز ہمارے پاس، نیزہ بردار ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، لشکر ہمارے پاس۔ حسین فرماتے ہیں لعنت ہو تجھ پر، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ پھر حسین سے رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ پھر حسین سے رہا۔ حسین تیار ہو جا۔ حسین فرماتے ہیں میں تیار ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑوں کو لے کے آؤں گا۔ حسین نے فکرہ سنا نا جب یہ کہا کہ میں بڑوں کو لے کے آؤں گا، حسین نے کہا میں چھوٹوں کو لے کے آؤں گا۔ حسین نے کہا کہ جو کام تیرے بڑوں کو بڑے لگیں گے وہ میرے چھوٹوں کو بڑے چھوٹے لگیں گے۔ لکھ دے اپنے یزید کو، اگر وہ کہہ رہا ہے تو حسین آنے کے لیے تیار ہے۔ حسین بادشاہ نے اپنے زیاد کے دربار میں بیٹھ کر قیامت تک کے منہ بند کر دیے۔ اور یاد رکھو یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، یہ حسین کا جو احتجاج کرتے ہیں، یہ فقط ماتم ہمارے سینوں پہ نہیں آتا، یہ ہاتھ ہمارے سینوں پہ نہیں آتا، بلکہ یہ تمانچہ یزید کے منہ پہ لگتا ہے۔ یہ آج بھی تماچا یزید کے منہ پہ لگتا ہے۔ اور یاد رکھو پورے عالم اسلام کو چیلنج ہے۔ حسین بادشاہ نے ایک فکرہ کہہ کے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حسین نے فرمایا تو بڑوں کو لے کے آ، میں چھوٹوں کو لے کے آؤں گا۔ جو تیرے کام بڑوں کو بڑے لگیں گے وہ میرے کام چھوٹوں کو بڑے چھوٹے لگیں گے۔ حسین نے فرمایا لکھ دے اپنے یزید کو، جمعے کا دن ہوگا، 68 ہجری ہوگی، 10 محرم کا دن ہوگا، لیکن میں حسین ابن علی قیامت تک آنے والے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر جاؤں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد،
یزیدیت مرد آباد اہل بیت ہر دشمن تے لعنت بے شمار ماشاءاللہ حسین نے اللہ صلی علی محمد یہ ہوتی ہے روحانیت کی عبادت نہ مجمع کی ضرورت نہ کسی بڑے عالم کی ضرورت یہ حسین کی ماں کا معجزہ ہے یہ معجزے سے کم نہیں ہے کتنی روحانیت ہے یہ حسین کی مجلس ہے وہ مجلس ہزا نہیں خدا کی عزت کی قسمیں چاہے آپ کو بات بری لگے لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے حسین کی مجلس کو پہلے پوچھتے ہیں کون پڑھے گا فلاں جا کر پڑھے گا اس کو ممبر پہ آنے کی تمیز ہی نہیں ہے وہ حسین کیا بتائے گا عزادار جو نوجوان ہیں خدا کی عزت کی قسم ہر جتنا مقام حسین کے عزادار کا ہے نا اتنا مقام کسی کا نہیں ہے میں دلیل دیتا ہوں جناب حبیب ابن مظاہر ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے حسین پہ قربان ہو گئے لیکن عزاداروں اپنی عزاداری دیکھو کہ آپ کا مقام کیا ہے حسین کے عزادار کا مقام کیا ہے عزت کیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر نا حسین بادشاہ کے قدموں میں جنت میں بیٹھ کے رو رہے ہیں حسین فرماتے حبیب روتا کیوں ہے حبیب رو کر کہتے ہیں مولا میری ایک حسرت ہے میری ایک حسرت ہے جو پوری نہیں ہوئی عزاداروں اپنے مقام کو سمجھو حسین فرماتے حبیب تیری ایک حسرت اور کیا چاہتا ہے حسین پہ قربان ہوا حسین کے ساتھ جنت میں رہ رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے حبیب بن مظاہر پھر رو کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں مولا میری یہ حسرت ہے میں دنیا میں ہوتا آپ کا عزادار ہوتا اور آپ پر روتا دنیا میں ہوتا آپ پر روتا حسین بہت بڑا کریم ہے دیکھیں نا ہر نبی دنیا میں آیا ہر نبی دنیا میں آیا یہ خطابت کے صحیح زیادہ انداز ہوتے ہیں نعرہ لگوانا مجمع کو کھڑا کرنا یہ ایک فن ہوتا ہے خطابت کا لیکن میں چاہتا ہوں میں کچھ آیا ہوں تو آپ کو کچھ دے کر جاؤں میرا مقصد نعرے لگوانا نہیں اور جو مقام حسین بادشاہ کا ہے کسی کا مقام نہیں سیدزادہ آپ تاریخ کے گواہ ہیں کہ ہر نبی جو جو دنیا میں آیا نا نبی جو بھی دنیا میں آیا اس نے دعا کی پروردگار مجھ سے راضی ہو جا مجھ سے راضی ہو جا ہر نبی نے یہ دعا مانگی حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ کی نے لکھا ہے کہ حسنین شریفین کی نانے نے یہ دعا مانگی پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا او حسین بادشاہ کا مقام کون جانے کون سمجھے نبی کہتے رہے اللہ تو راضی ہو جا حسین نے سجدہ ہی ایسا کربلا میں کیا اللہ کی آواز حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا اور سیدزادہ کسی نبی کو یہ حکم نہیں کہ معاشر والے دن اپنا ایک امتی بخشوا لے سوائے پاک بی بی زہرا کے بابے کے کسی نبی کو حکم نہیں عزادار جو بیٹھے ہیں پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے کسی نبی حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہے لیکن معاشر والے دن یہ حکم نہیں کہ ایک اپنا امتی بخشوا لے اللہ نہیں بخشے گا کس حسین بادشاہ کو ماننے والوں دنیا نے حسین کو سمجھے نہیں ہے علامہ باقر ملسی لکھتے ہیں کہ نبیوں کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا ایک امتی بخشوا لے سارے بیٹھے حسین کے عزادار پتہ نہیں کون کربلا میں سلام کرے گا جا کے حسین بادشاہ کو اور یاد رکھو علامہ رجب البرسی اور باقر ملسی لکھتے ہیں کسی نبی کو حکم نہیں معاشر والے دن ایک اپنے امتی کی اپنے ایک صحابی کی اپنی ایک امت کے حواری کی کسی کوئی نبی اپنے ایک امتی کی شفاعت کر لے سوائے پاک بی بی زہرا کے بابے کو وہ لکھتے ہیں کہ یاد رکھو حسین کے زائرین اور عزادار جس بندے نے اپنی ان آنکھوں سے کربلا جا کر حسین کا روزہ دیکھا وہ معاشر والے دن 3.25 لاکھ گناہگار بندے کی شفاعت کروا سکتا ہے حسین
کا زوار، حسین کا زوار، معاشر والے دن 3.25 لاکھ بندے کی بخشش کروا سکتا ہے۔ سیدزادہ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک میرا حسین ہے۔ سیدزادہ یہ میرا ہے، میں نے 200 کا خریدا، 300 کا خریدا، کربلا میں میں نے درس حاصل کیا، مظلوم کربلا کی روز زری سے مس ہوا۔ آپ نے کہا سیدزادہ اتنا شرف ہے اس کو، یہ مجھے دے دے۔ میں کہتا ہوں آپ سید ہے، بزرگ ہے، باپ کی جگہ پہ میں نہیں دیتا کیونکہ میں مالک ہوں۔ آپ نے کہا کتنے کا لیا؟ میں نے کہا 300 کا لیا۔ 10,000 لے لے۔ میں کہتا ہوں سیدزادہ آپ بزرگ ہیں، مالک ہیں، میں نہیں دیتا۔ مجمع میں سے ٹھکر صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ سیدزادہ میں تیرے بابا نانے کا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ملچوں میں جاتا ہوں، مجھے دے دے، میں 20,000 دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھکر صاحب بڑی محبت ہے آپ سے لیکن میں نہیں دیتا۔ کوئی ملنگ مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا سید ہے میرے کو 10 روپے نے دینے نہیں اے نہیں تے لینا بھی ضرور ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے آنکھ نہیں سیدزادہ جب کی، میں نے یہ اتار کے اسے دیا، 10 روپے نیاز کے طور پہ میں نے جیب میں ڈالے۔ آپ کہیں گے اتنی دور سے سیدزادہ آیا ہے، خطابت کرتا ہے، اچھی خطابت کرتا ہے، لیکن 10,000 شاہ صاحب دیتے تھے نہیں لیا، ملک صاحب کھوکر صاحب 20,000 دیتے تھے نہیں دیا، اور بھی لوگ دیتے تھے نہیں دیا، ملنگ نے 10 روپے دے دیے ہیں۔ سید نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ پیسے دیکھے ہیں، نہ عشق ہمارا دیکھا ہے، نہ کوئی رشتہ دیکھا ہے، ملنگ کو 10 روپے میں دے دیے۔ میں کہوں گا شاہ صاحب بڑی عزت کرتا ہوں میں آپ کی، کوکر صاحب بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کا خطیب ہوں، لیکن مجھے یہ تانے نہ دے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ میری مرضی میں 20,000 میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں نہ دوں، اور جنت کا خالق اللہ ہے، مالک میرا حسین ہے۔ اب میرے حسین کی مرضی ہے، تجھے آباد تو میں نہ دے، اب حسین کی مرضی ہے، مٹی کی ڈیری بنا کے بہلول سے بجوا دے۔ دیو دیو نعرے حیدری، حسین کی مرضی ہے، سجدوں پہ نہ ملنکر سلام اب حسین کی مرضی ہے، اپنے نوکر کو کہے مٹی کی ڈیری بنا اور جنت بنا کے بیچ دے۔ کون حسین کا مقام سمجھے گا؟ سارے علماء سے جا کے سیدزادہ پوچھو کہ ہمارے نبی امت کی شفاعت کریں گے۔ بڑے رولے نے تسی نیٹ تے بھی دیکھ دو، فیس بک تے بھی، پاک نبی نے پوچھیا، اللہ نے جو پوچھا نا آخری ویلے نبی نو، نبی کی چاہی جائے تے پاک نبی نے کیا امت 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 کیا کرے گا امت کا رسول؟ کہ شفاعت کرے گا۔ تجھے پتہ ہے یہ شفاعت لے کر نانے کو دی کس نے ہے؟ یہ بڑا فکرہ کہنے لگا سید، یہ تیرے نبی کو شفاعت لے کر، شفاعت کا تاج لے کر دیا کس نے ہے؟ ذرا جا کے تاریخیں تو پڑھ۔ عالم ارواح میں نا سیدزادہ، بہت شکریہ، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاج بنایا، ہیرے جوہرات کا تاج بنا کے نا اسے منبر پہ رکھا اور اس کا نام رکھا تاج شفاعت۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا حضور تم میرا محبوب ہے تو یاسین مدثر تو پہلے، نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا جس کا دل چاہتا ہے خریدے، جس کا دل چاہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ میرا محبوب پہنے۔ آدم تو صفی اللہ پہن لے، نوح تو نجی اللہ پہن لے، ابراہیم تو خلیل اللہ پہن لے، اسماعیل تو ذبیح اللہ پہن لے، موسیٰ تو کلیم اللہ پہن لے۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا جاؤ حضرت آدم آگے بڑھے، تاج کو منبر سے اٹھایا، دیکھا، پہننے کا ارادہ کیا، اللہ کی آواز ہے آدم پہننے سے پہلے اس کی شرطیں دیکھ۔ جناب آدم نے رجسٹر دیکھا، ایک میں دستخط کیے، نبی نے رجسٹر کو بند کیا۔ اللہ میرے پاس کی بات نہیں، نبیوں کی ساتھ میں عیسیٰ، موسیٰ، انوش، سارے نبی آئے، رجسٹر کو دیکھا، شرطیں دیکھی، بند، تاج منبر پہ نبیوں کی ساتھ میں۔ ایوب ایک نبی گزرے جسے صابر نبی سیدزادہ کہتے ہیں، دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، لیکن ایک حد ایسی آئی کہ نبی رو پڑا، رجسٹر کو بند کیا، رکھا۔ آخر پہ سلطان الانبیاء
پاک زہرا کا بابا حسنین کا نانا آگے آئے، تاج کو اٹھا کر سر پہ رکھا، سارے نبیوں نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہ تاج آپ کو بڑا پسند آیا، بڑا خوبصورت لگا ہے، سارے نبیوں نے کہا پہن لو۔ کائنات کے نبی نے اتار کے سیدزادہ منبر پہ رکھا نبیوں کے ساتھ۔ اللہ میرے پاس کی بات نہیں، عالم ارواح میں حسین تاج شمس، او حسین کی کریمی کون سمجھے گا؟ حسین کی کریمی دیکھنا، یکم محرم میں حسین کی کریمی دیکھنا۔ حسین بادشاہ چلتے چلتے نانا تاج خوبصورت نہیں، بیٹا بڑا خوبصورت ہے، نانا پھر پہنا کیوں نہیں؟ بیٹا شرطیں بڑی مشکل ہیں۔ حسین کی کریمی سمجھ، کائنات کے نبیوں کی صف میں سے اپنے نانا کا بازو الگ کیا۔ حسین کریمی دیکھنا، حسین کی نبیوں کی صف میں سے نانے کا ہاتھ پکڑ کے منبر کے پاس لے آئے جہاں تاج شفاعت پڑا تھا۔ نانا کیا کہا؟ بیٹا خوبصورت تو ہے لیکن شرطیں بڑی مشکل ہیں۔ حسین فرماتے نانا جیسے نمازی بیٹھتا نہ بیٹھ جائے۔ حسین کا پاک نانا تشہد میں بیٹھ گئے۔ حسین بادشاہ نے منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کیا، عالم ارواح میں تاج کو اتارا اور نانے کے سر پر رکھ کرنا حسین نے ایک بات کی، نانا آپ تاج پہنے، شرطیں جانے اور میں حسین جانوں۔ اجرکم اللہ۔ یکم محرم ہے، غریب کی ماں آ گئی ہے، یقیناً غریب کی ماں پردے میں آ گئی ہے۔ نانا آپ تاج پہنے، شرطیں جانے اور میں حسین جانوں۔ ازاداروں وقت گزرتا رہا، حسین نے دستخط کر دیے۔ ایک مرتبہ حسین بادشاہ روتے روتے مسجد نبوی میں آئے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ نانا وہ جو آپ کو تاج شفاعت لے کے دیا تھا ابھی ابھی جبریل آیا، اس نے کہا حسین ان شرطوں کے موسم قریب آ گئے ہیں۔ آج رکم اللہ، روئے گا وہ جسے حسین بادشاہ کی ماں چاہتا ہے۔ یکم محرم میں شرم کر کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے کسی گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا گیا۔ اچھا بیٹا اگر شرطیں مشکل تھی تو نانے کو تاج لے کر دیا کیوں روتا کیا؟ حسین رو کر فرماتے ہیں نانا شرطوں کی وجہ سے نہیں روتا، نانا ایک شرط ہے جس کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ حسین بادشاہ کو نانے نے گلے کے ساتھ لگایا، فرماتے ہیں حسین بیٹا مجھے شرطیں بتا، اور کون سی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے روتا ہے؟ حسین بادشاہ رو کر فرماتے ہیں نانا 28 رجب کو تیرا مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، میں نے دستخط کیے، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا، میں نے دستخط کیے، نانا بیمار بیٹی سغرا کو وطن میں چھوڑنا مجھے میں نے دستخط کر دیے۔ عزاداروں یہ چاند محرم کا آپ سب نے دیکھا ہوگا، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ، لیکن حسین بادشاہ نے اپنے حضور خاندان کے ساتھ دیکھا تھا، کیونکہ ایک چاند دیکھنے والی مدینے میں رہ گئی تھی جو رو رو کے کہتی تھی بابا مجھے لے جا میں اکبر کے حصے کی بہن ہوں۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ عزاداروں یہ چاند آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا، لیکن حسین بادشاہ نے یہ چاند اپنی بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا۔ عزاداروں حسین فرماتے نانا میں نے دستخط کیے، نانا 2 محرم کو کربلا نانا میں نے دستخط کیے۔ اب روئے گا وہ جسے حسین بادشاہ کی ماں نے آنسو خیرات عطا کیے ہیں، نانا میں نے دستخط کیے، نانا 7 محرم کو پانی بند نانا میں نے دستخط کیے، نانا 10 محرم الحرام کو نانا اکبر کی اذان سے دن شروع ہوا میں نے دستخط کیے، نانا میرے سجدے پہ دن ختم ہوا میں نے دستخط کیے، نانا اکبر جوان کی سینے سے برچی میں نے دستخط کیے، بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نانا میں نے دستخط کیے، نانا مہمانوں کی لاشیں میں نے دستخط کیے، نانا محمد کی لاشیں میں نے دستخط کیے، ماتم بھی کرتے آنا روتے بھی آنا، یہاں روک کے حسین اور رونے لگے۔ حسین رو کر فرماتے نانا ایک شرط ایسی تھی میں نے اپنی بہن سے نہیں پوچھا تھا، میں نے دستخط کیے۔ رسول رو کر فرماتے ہیں میرا بیٹا بتا کون سی شرط پہ تو نے دستخط
دستخط کیا جس کی وجہ سے روتا ہے، اس وقت حسین رو کر فرماتے ہیں نانا کربلا تک منظر میری تھی، میں نے دستخط کیے، نانا آگے زینب کی چادر تھی، میں نے بہن سے نہیں پوچھا، میں نے دستخط کیے، اس وقت پردے سے آواز آئی میرا شبیر بھائی روتا کیوں ہے، اگر دستخط کر دیے ہیں تو زینب جانے شام کے بازار، آج حکم اللہ میرا بھائی اگر دستخط کیے ہیں کوفے کے بازار جانے، اور میں پردے والی عالیہ حسین جانوں، اور میرا بھائی حسین شام کے بدماش جانے اور میرے خطبے جانے۔ حسین بادشاہ نے یہ معاہدے کیے کربلا میں، اور عزاداروں یہ مجلس فضا کو، یہ پھوڑی کو عام نہ سمجھا کرو ذکر حسین کو۔ علامہ محمد اکبر حسین سیدزادہ یہ وہ عالم دین ہیں جن کی مجلس علامہ خمینی رحمت اللہ بھی سامنے بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ وہ انہوں نے ایک روایت رکھی ہے، رونا اتنا ہی ہے جتنا حسین کی ماں نے چاہا، یہ کم محرم ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کا کوئی قضیہ ہو گیا ہے۔ سیدزادہ سیک اس جگہ سے نکلتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو، بے حیا آنکھ کو کیا پتا کہ علی کی بیٹی نے کیسے خطبے پڑھے، اور جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی اللہ جانے شرابیوں سے کیسے بولتی رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ محرم کے دن شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے سیدزادہ کوئی 9 سال کا بچہ، کوئی 7 سال کا بچہ، کوئی 5 سال کا بچہ، وہ کہتے ہیں کہ سارے نا کٹھے ہو گئے عراق میں۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ صاحب آپ حسین کے ساتھ کریں، آپ مجلس پڑھیں۔ تو قبلہ صاحب خود روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس 3-4 مجلسیں تھیں، میں نے بچوں کو ڈالا کہ بچوں میں جا رہا ہوں فلاں مجلس پہ، واپس آؤں گا پھر آپ کی مجلس پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں مجلس سے پڑھ کے واپس آیا نا، رات کا 1 بجا اپنے بستر پہ سونے کے لیے، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا حسین کی مجلس پڑھوں گا۔ اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں جلدی کر گاڑی نکال، بچے تو چھوٹے تھے گھر چلے گئے ہوں گے، لیکن حسین کی ماں ناراض نہ ہو، میں جاؤں میں وہاں پہ مجلس پڑھوں۔ وہ علامہ صاحب لکھتے ہیں جب میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں بچے تھے وہیں بچے تھے، کوئی بچہ گھر نہیں گیا۔ قبلہ صاحب نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد بچوں نے کہا کہ قبلہ ہمارے پاس تو نیاز نہیں ہے، یہ ہم نے جام شربت آپ کے لیے بنایا ہے، حسین کی ماں کی عزت کی قسم یہ فکرہ سے یہ شربت ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ قبلہ صاحب خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ بچے ہیں مٹی میں کھیل دینا، بزرگ آدمی ہو کہیں بیمار نہ ہو جو، میں نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے وہ جام تو لے لیا شربت کا، لیکن دور جا کے میں نے وہ جام شربت کا پھینک دیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو رات کو میری خواب میں کریم کربلا حسین کی ماں آ گئی۔ حسین کی ماں سیدزادہ وہ کہتے ہیں میری خواب میں آ گئی، انہوں نے کہا اکبر تو اتنا بڑا ذاکر بن گیا ہے، میرے بیٹے کے مسائل پڑھتا ہے، لیکن آج تو نے کوئی بھی میرا قرض ادا نہیں کیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے ہٹے، بی بی کون ہے تو؟ حسین کی ماں کہتے ہیں نہیں پہچانا، امت سے ستائی ہوئی نبی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی ماں ہوں۔ بی بی زہرا ہاں قدموں سے دور ہٹا، کہتے بی بی کوئی گستاخی ہوگی۔ بی بی فرماتی ہے بہت بڑی بے ادبی تو نے کر دی ہے، جو شربت تو نے کہا تھا نا کہ بچوں نے بنایا ہے پھینک دیا، وہ بچوں نے نہیں بنایا تھا، میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے، آج کمال اللہ، حسین کی ماں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا۔ یہ حسین کی مجلس کی فضیلت ہے۔ ایک اور روایت پتہ نہیں سید اگلے سال روئے گا جو ہوگا، جو روایت آگئی یہ پڑھتا چلا جاؤں۔ مدینے کی ایک بوڑھی عورت نے نا سیدزادہ ہر سال حسین بادشاہ کا نا محرم کرواتی تھی، جیسے سیدزادہ نے مل کے یہ پھوڑی بچھائی ہے نا، وہ ہر سال بچھاتی تھی، ہر دروازے پہ جاتی، یک محرم کا چاند نظر آ گیا ہے میرے گھر حسین کی فرش ازا پھوڑی ہوگی۔ مدینے کی عورتیں بوڑھی عورت، ایک سال سیدزادہ ایسا آیا کہ ہر دروازے پہ گئی،
اور یہ نہیں کہا کہ حسین کی مجلس میرے گھر میں ہوگی. دیکھ کے کہتی ہے مائیو بیبیو اور تم مستورو اس سال میرے گھر حسین کی فرشی ازار نہیں بچے. ساری بیبی سیدزادہ رونے لگی، معرفت کے آنسو ہیں، رونے لگی. بی بی کیوں نہیں بچھے گی؟ کیا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرا بدن اتنا ضعیف ہو گیا ہے، میں نہ قلین بچھا سکتی ہوں، نہ دریاں بچھا سکتی ہوں، نہ لنگر کا انتظام کر سکتی ہوں. اگر کوئی حسین بادشاہ کی کنیز نوکرانی عزادار حسین کی مومنات حسین کی ماں کی کنیز ہیں، اگر خدمت میں کمی رہ جائے میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس سال میرے گھر میں حسین کی فرشی ازار نہیں بچے گی. سیدزادہ یہ بات کر کے گھر میں چلی گئی. وہ بوڑھی مستور عورت لکھتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہوا، میرے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ مستور بوڑھی عورت کہتی ہے جب میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہوں کوئی بوڑھی مستور ہے جس نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے اور پہلو پہ ہاتھ ہے. پہلو میں ہاتھ ہے. میں نے سنا ہے تو اس سال حسین کی مجلس نہیں کروا رہی. ہاں کیوں وجہ؟ بوڑھی ہو گئی ہوں. اس مستور سیاہ لباس والی نے کہا اگر تیرے سارے کام میں کروں، اگر وہ سارے کام تیرے میں کروں، قلین بچھاؤں، نیاز پکاؤں، مومنات کی خدمت کروں، پھر تو حسین کی فرشی ازار بچھائے گی نا، پھر تو حسین کی پھوڑی بچھائے گی نا. ہاں ہاں کیوں نہیں بچھاؤں گی. تاریخ میں مستور عورت نے یہ لکھا کہ 1 محرم سے لے کر سیدزادہ 9 محرم تک سیاہ لباس والی مستور سب سے پہلے آئے، قلین بچھائے، دریاں بچھائے، مومنات کو لنگر کروائے اور سب سے آخر پہ جائے اور کہے کہ میں نے مومنات کی خدمت میں کوئی کمی تو آنے نہیں دی. عزادارو یہی رونے والی اور ماتم کرنے والی بات ہے. یا محرم ہے جس کے دل میں قبر حسین اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور غریب زہرا کی ماں کا پرسہ دیکھنا کیسے ہوتا ہے. عزادارو 9 محرم تک وہ سیاہ لباس والی مستور آتی رہی، مومنین کی خدمت کرتی رہی، قلین بچھاتی رہی. جب 10 محرم کا دن آیا نا، وہ مستور بوڑھی عورت کہتی ہے کہ وہ مستور کالے لباس والی صبح صبح مستور میرے گھر آئی اور ہاتھ پھاڑ کے کہتی ہے اے مومن عورت 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک میں تیرے گھر میں آتی رہی ہوں، لیکن آج ہے 10 محرم، آج میں تیرے گھر نہیں آ سکتی، آج کی میں معافی چاہتی ہوں. بوڑھی عورت رو کر کہتی ہے آج تو مرکزی جلوس ہے میرے گھر میں، تو نہ آئی تو مومنات کی خدمت کون کرے گا؟ مجھے بتا تو آج کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ مستور کالے سیاہ لباس والی رو کر کہتی ہے آج میں نے جانا ہے کربلا، ہائے کربلا، آج میں نے جانا ہے کربلا. وہ بوڑھی مستور رو کر کہتے بی بی کہاں مدینہ اور کہاں کربلا؟ اس وقت وہ سیاہ لباس والی بی بی رو کہتی ہے تو نے نہیں پہچانا جو بقیہ چھوڑ کے یہاں آ سکتی ہے وہ بقیہ چھوڑ کے کربلا نہیں جا سکتی. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کربلا سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے نہیں پہچانا، میں حسین کی زخمی پہلو والی ماں تھی جو تیرے گھر میں آتی رہی، فرشی ازار بچھاتی رہی. اللہ سیام اللہ جی ماتم حسین.